بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا دہنی کروٹ پر ہوتا تھا تاکہ قلت منام میں معین ہو۔ وصل نہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات و مکارم اخلاق، شجاعت و سخاوت و ہیبت و ایثار وغیرہ میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کی قوت دی گئی تھی۔ روایت کیا اس کو نسائی نے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کو ہم بستری میں 40 مردوں کی قوت دی گئی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ مجھ کو اور لوگوں پر 4 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے: سخاوت اور شجاعت اور قوت مردمی اور مقابل پر غلبہ۔ اور آپ نبوت کے قبل بھی اور بعد بھی صاحب وجاہت تھے۔ حضرت قیلہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو ہیبت کے مارے کانپنے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ غریب دل کو برقرار رکھ، یعنی ڈر مت۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے روبرو عقبہ بن عمرو کھڑے ہوئے تو خوف سے کانپنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ طبیعت پر آسانی کرو، میں کوئی جابر بادشاہ نہیں ہوں۔ اور آپ کو تمام خزائن روئے زمین کے اور تمام شہروں کی کنجیاں عالم کشف میں عطا کی گئی تھی۔ اور آپ کی حیات میں بلاد حجاز اور یمن اور تمام جزیرہ عرب اور نواحی شام و عراق فتح ہو گئے تھے۔ اور آپ کے حضور میں خمس اور صدقات اور عشر حاضر کیے جاتے تھے، اور سلاطین کی طرف سے ہدایہ بھی پیش ہوتے تھے۔ ان سب کو آپ نے لوجہ اللہ صرف فرمایا اور مسلمانوں کو غنی کر دیا۔ اور فرمایا کہ مجھ کو یہ بات خوش نہیں آتی کہ میرے لیے کوہ احد سونا بن جاوے اور پھر رات کو اس میں سے 1 دینار بھی میرے پاس رہے، بجز ایسے دینار کے جس کو کسی واجب مطالبے کے لیے تھام لوں۔ اور یہ آپ کی کمال سخاوت جود و عطا ہے۔ چنانچہ اسی کمال سخاوت کے سبب آپ مفروض رہتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے جس وقت وفات فرمائی آپ کی زرہ اہل و عیال کے اخراجات میں رہن رکھی ہوئی تھی، اور آپ اپنے ذاتی خرچ اور پوشاک اور مسکن میں صرف قدر ضرورت پر اکتفا فرماتے تھے۔ اور غالب اوقات آپ کمل اور موٹا اور گاڑی چادر پہنتے تھے، اور بعض اوقات اپنے اصحاب کو دیبا کی قبائیں جس میں سونے کے تار بنے ہوتے تھے تقسیم فرماتے تھے، اور جو ان میں موجود نہ ہوتے ان کے لیے اٹھا کر رکھتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کا خلق قرآن تھا، اس کی خوشی کی بات سے آپ خوش ہوتے تھے اور اس کی ناخوشی کی بات سے آپ ناخوش ہوتے تھے۔ یعنی قرآن سے جو بات حق تعالیٰ کے خوش یا ناخوش ہونے کی ثابت ہوتی ہے، آپ کی خوشی و ناخوشی اسی کے تابع تھی۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ خلق عظیم پر قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اصل فطرت میں مکارم اخلاق اور متانت طبع اور اعتدال مزاج پر پیدا کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ، ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا مکارم اخلاق کے مالک تھے، لیکن مکارم اخلاق میں بھی اعلیٰ درجے کے سارے اخلاق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی اونچے درجے کے تھے۔ اور اسی اخلاق میں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمت، بہادری اور یہ سخاوت، یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں۔ ان میں سے ہر چیز جو ہے اگر دیکھنے جاؤ یا بیان کرنے جاؤ تو پورا وہ اسی میں چلا جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کان اجود الناس، حدیث پاک میں آتا ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ اب یہاں پر اجود الناس کہا، اجود عربی میں سخی کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ سخی سے اوپر ایک درجہ ہے۔ سخی تو اسے کہتا ہے کہ ہم نے کسی کو پیسے دے دیے، مکان دے دیا، چیز دے دی، یا کوئی مانگنے والا ہے اس کو دے دیا تو سخی کہلائے گا وہ۔ لیکن اجود اس کو کہتے ہیں کہ جو آدمی جس چیز کے لیے آئے اس کو وہی چیز اس کو عطا کی جائے۔
اگر کوئی پیسہ لینے کے لیے آئے تو اس کو پیسہ دیا جائے، اگر کوئی ہدایت لینے کے لیے آئے تو اس کو ہدایت دی جائے، اور اگر کوئی کیا ہے مال لینے کے لیے آئے، کپڑا لینے کے لیے آئے تو اس کو کپڑا دیا جائے۔ اس طریقے سے جو جس چیز کا اہل ہو یا جو جس چیز کا چاہک ہو اس کو وہی چیز دی جائے تو اس کو اجود کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس تھے، اور اس میں بھی جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی بڑی سخاوت کا مہینہ ہے، نیکیاں بہت تیزی کے ساتھ ملتی ہے، گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں بھی اور بڑھ جایا کرتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ قریبی تعلق تھا، اس وجہ حضرت جبریل جب آتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جود اور سخا میں اور زیادہ بڑھوتری ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہننے کے لیے کوئی اچھے کپڑے نہیں تھے، ایک عورت آئی اور اس نے خود اپنے ہاتھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمل بنائی، اور اس کمل کے کنارے پر نقشی وغیرہ بھی یعنی بننے کے ساتھ ساتھ عمدہ اس نقشی دار کپڑا بنایا، اور کپڑا بنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مجلس میں پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو لیا، اور چونکہ جو کپڑے پہن رکھے تھے بہت ہی معمولی تھے، بدلنے کی ضرورت تھی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت گھر میں گئے، پرانے کپڑے نکالے اور نئے پہنے، اور نئے پہن کر آ کر مجلس میں بیٹھ گئے۔ مجلس میں ہر قسم کے آدمی ہوتے ہیں، کسی آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چادر کو دیکھا اور چادر کا دیکھ کر کہا کہ بہت عمدہ ہے، بہت بڑھیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر آپ مجھے دے دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو لا نہیں کہا، بلکہ جب اس نے کہا کہ مجھے کپڑا یہ دے دیجئے تو اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھر میں گئے، پرانے کپڑے پہنے اور پرانے کپڑے پہن کر یہ نئے کپڑے اس کو دے دیے۔ یہاں دوسرے جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بہت ہی زیادہ دھمال مچائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے مانگے ہی کیوں؟ تمہیں معلوم تو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو منع نہیں کرتے، اور تم دیکھ بھی رہی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کپڑے اچھے نہیں تھے، پرانے ہو چکے تھے، تو اس وجہ سے آئے ہوئے تھے تو پہننے دیے ہوتے، کیوں مانگے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس لیے مانگا کہ میں اس کو اپنے کفن میں استعمال کروں، کفن میں رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے مانگا۔ بہرحال یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہے، سمجھ میں آ گیا۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں سخاوت کے سلسلے میں، اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ گھر سے جب آتے ہیں والدہ کچھ بنا کر دیتی ہے تو اس کو کھانے کے وقت پہلے باہر دیکھ لیتے ہیں کوئی آتا نہیں رہا، اور پھر اس کے بعد دروازہ بند کرتے ہیں اور دروازہ بند کر کے چپکے سے کھا لیا، پھر ایسے لگ گیا جیسے دیکھا ہی نہیں، اتنے سخی ہمیں، سمجھ میں آ گیا۔ خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت، سخاوت کے بعد شجاعت کا نام بہادری بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی انسان کی طاقت نہیں بلکہ جنت کے انسانوں کی طاقت دی تھی۔ جنت کے 30 انسانوں کی طاقت ایک وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت دنیا میں موجود تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رکانا، فٹافٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرا دیا، سمجھ میں آ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق حسنہ سے نوازا تھا، اور اخلاق حسنہ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے زیادہ اونچے تھے۔ اسی لیے بڑا افسوس کا مقام ہے، ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا رسول جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے اخلاق کی تعریف فرمائی، ان کے لئے کہا انک لعلی خلق عظیم فرمایا، ان کے نام لیوا والے آج ہمارے اخلاق ہیں، تو کوئی بھی اخلاق ہمارا ایسا نہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے جیسا ہو، یا کوئی بھی اخلاق، کوئی بھی عادت ہماری ایسی نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی ہو۔ ہمیں اپنے رسول کے جیسی صداقت ہے تو سچائی میں، شجاعت ہے تو شجاعت میں، بہادری ہے تو بہادری میں، سخاوت ہے تو سخاوت میں، جون سے پہلو کو بھی اب تم سنتے چلے جاؤ گے
ہر ایک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اعلیٰ معیار پر ہوں گے۔ سخاوت کے لیے ابھی سنا کہ اگر اللہ جل جلالہ احد پہاڑ کو اگر سونے کا کر دے، سونے کا احد پہاڑ کو کتنا سونا ہوگا، کتنی مالیت ہوگی، خود ہی اندازہ لگا دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں سے ایک بھی درہم شام تک میں بچاؤں گا نہیں، بلکہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا۔ ہاں اگر ضرورت ہو کسی گھریلو معاملات کے لیے یا کسی ضرورت کے لیے تو میں اس کو ایک درہم کو اس کے لیے رکھوں گا۔ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، عصر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا اور سلام پھیر کر اتنے تیزی سے گھر میں گئے کہ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سارے سوچ میں پڑ گئے کہ کیا بات ہو گئی، کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سے واپس آئے تو فرمایا کہ میرے پاس سونے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا تھا، وہ مجھے یاد آیا کہ اگر میرا اس وقت انتقال ہو جائے تو میری ملک میں ہوگا وہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ تیری ملک میں کہاں سے آیا، کیوں رکھا؟ اس لیے میں جلدی سے جا کر اس کو جو تھا سونے کا ٹکڑا صدقہ میں دے آیا تاکہ میرے پاس کچھ بھی نہ رہے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات ہیں۔ اس میں اب آگے کیا بتائے پھر؟ جی حضرت آمینہ بنت وہب کہتی ہے کہ آپ جس وقت پیدا ہوئے تو آپ کے دونوں ہاتھ زمین کی طرف کھلے ہوئے تھے اور سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے۔ وصل دہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ کو ہوش آیا بتوں سے اور شعر گوئی سے مجھ کو نفرت تھی، اور کبھی کسی امر جاہلیت یعنی امر غیر مشروع کا مجھ کو خیال تک بھی نہ آیا بجز 2 بار کے، اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو محفوظ رکھا، پھر اس خیال کی بھی نوبت نہیں آئی۔ وصل یازدہم تتمہ وصل نہم، اور آپ لوگوں کو ایذا دینے پر سب سے زیادہ صابر تھے اور سب سے بڑھ کر حلیم تھے۔ برائی کرنے والے سے درگزر فرماتے تھے، اور جو شخص آپ سے بدسلوکی کرتا تھا آپ اس سے سلوک کرتے تھے، اور جو شخص آپ کو نہ دیتا آپ اس کو دیتے، اور جو شخص آپ پر ظلم کرتا آپ اس سے درگزر فرماتے، اور کسی کام کے 2 پہلوؤں میں جو آسان ہوتا، اگر کسی کوئی کام ہو جس میں دونوں پہلو ایک آسانی کے ساتھ ہو رہا ہے، ایک مشقت کے ساتھ ہو رہا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ جو کام ہو جائے اس راستے کو، اس طریقے کو، اس چیز کو پسند فرماتے تھے۔ جی اور کسی کام کے 2 پہلوؤں میں جو آسان ہوتا آپ اس کو اختیار فرماتے بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہوتا۔ اس میں اپنے متبعین کے لیے آسانی کی رعایت فرمائی۔ نیز تجربہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے طاقت والے تھے، مشکل راستہ بھی اختیار کر سکتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میری امت میری اقتدا کرے گی، جب میری اقتدا کرے گی تو آسان اور صحیح جو سہولت والا راستہ ہے اس کو اختیار کرنا چاہے تاکہ میری امت کو سہولت ملے، پریشانی نہ ہو۔ نیز تجربہ ہے کہ آسانی پسند طبیعت دوسروں کے لیے بھی آسانی تجویز کرتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، حتیٰ کہ سیرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی نے گالی دی ہو، کسی نے کچھ کہا ہو تو بد دعا کی ہو، ایسا نہیں کیا۔ ہاں اسلام کے لیے جو مخالف ہوئے یا اسلام کے لیے جو رکاوٹ والے بنے تو ان کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی ہے، لیکن اپنے کو کسی نے تھپڑ ماری ہو اس کے لیے بد دعا کرے، اپنے کی بے عزتی کی ہو اس کے لیے بد دعا کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا زندگی میں کبھی نہیں کیا۔ جی حتیٰ کہ سیرت ابن ہشام میں مروی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص نے احد کے روز آپ پر پتھر چلایا، اس سے آپ کا دانت مبارک شہید ہوا، دندان رباعیہ زیری جانب راست کا شکست ہو گیا، دائنی طرف کا نیچے کا یہ دانت شہید ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی جھڑ گیا۔ اور رباعیہ کہتے ہیں پتھر جو ہے ربائی، وہ اس دانت کو کہتے ہیں کہ سامنے کے 4 دانتوں کے سامنے کے 4 دانتوں کے علاوہ ایک دانت ہوتا ہے جو مضبوط ہوتا ہے، اور کسی چیز کو توڑنے کے لیے اسی دانت کو استعمال کر کے ہم کھاتے ہیں، نکلتے ہیں۔ جی سامنے کے 4 دانتوں کے دونوں کروٹوں کی طرف کے 4 دانتوں کو 2 اوپر اور 2 نیچے رباعی کہتے ہیں،
اور آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ان پر بد دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ میری قوم کو ہدایت کیجیے کیونکہ ان کو خبر نہیں۔ اور آپ نے کبھی کسی چیز کو یعنی آدمی یا جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، البتہ اللہ کی راہ میں جو جہاد کیا وہ اور بات ہے، اور نہ کسی عورت کو مارا نہ کسی خادم کو مارا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی گئی جس پر آپ نے انکار فرما دیا ہو۔ کسی نے خوب کہا ہے، یہ فرزدق کا عربی شعر تھا جس کا فارسی میں یہ ترجمہ ہے، نہ رفت لا بزبان مبارکش ہرگز، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر لا کا لفظ کبھی نہیں آیا، اگر آیا بھی ہے تو مگر در اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور آپ اللہ کے علاوہ کی بات ہو تو اس وقت لا الہ الا اللہ کا لا استعمال کیا ہے، باقی لا کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کبھی نہیں کیا۔ جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم درماندوں کا بار اٹھا لیتے تھے اور نادر آدمی کو مال دیتے تھے یا دلواتے، اور مہمان کی مہمانی کرتے، اور حق معاملات میں آپ اعانت فرماتے، جیسا کہ بخاری میں ہے۔ اور ترمذی نے روایت کیا کہ آپ کے پاس ایک بار 90,000 درہم آئے، تقریباً 50,000 روپیہ ہوتا ہے، اور ایک بوریے پر رکھے گئے، سو آپ نے کسی سائل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کہیں سے تقسیم کے ہوں گے، زکوٰۃ کے ہوں گے، کسی طرح سے ہوں گے، خمس کے ہوں گے، کہیں سے بھی 90,000 درہم آئے۔ انہوں نے اس حضرت ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس زمانے میں 90,000 کو اپنے زمانے کے بھاؤ کے حساب سے تقسیم کیا تھا، تو 50,000 روپے ہوئے، آج تو 5 لاکھ سے بھی زیادہ ہوں گے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک چٹائی پر رکھے اور اس میں جو آتا رہا محتاج اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے۔ جی سو آپ نے کسی سائل سے عذر نہیں کیا یہاں تک کہ سب ختم کر کے فارغ ہو گئے۔ پھر آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کچھ مانگا، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ باقی نہیں رہا جو تجھ کو دے سکوں، لیکن میرے نام سے ضرورت کی چیز خرید لے، جب ہمارے پاس کچھ آئے گا ہم ادا کر دیں گے۔ یہ بھی سخاوت ہے کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، جب ہوٹل میں جا کر کھانا کھا لو، جو بل ہوگا میں چکا دوں گا، سمجھ میں آیا نہیں؟ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جو چیز آپ کی قدرت میں نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ بھی یاد آ گیا مجھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ بوری بھر کر، بوری جانتے ہو نہیں، سمجھ میں، بوری بھر کر درہم آئے، کہیں سے کسی نے بھیجے ہوں گے، انہوں نے رکھ دیے، اور رکھنے کے بعد اس میں سے اپنی باندی کو بلایا اور کہا کہ لو یہ فلانے کو دیا، 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 وہ دیتی رہی اور باندی پہنچاتی رہی، یہاں تک کہ وہ ساری بوری شام تک میں ختم ہو گئی۔ اب روزہ تھا تو روزے کے افطار کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھا، تو باندی نے کہا بھی کہ اماں جان افطار کے لیے کچھ رکھ لیا ہوتا، تو کہا کہ مجھے یاد کیوں نہیں دلایا، یعنی ان کو یاد ہی نہیں تھا کہ مجھے روزہ چھوڑنا بھی ہے، اس کے لیے بھی کچھ چاہیے، یعنی اپنے لیے، اپنے کھانے کے لیے ان کو فکر نہیں تھی تو لوگوں کو کھلانے کی تھی۔ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جو چیز آپ کی قدرت میں نہ ہو حق تعالیٰ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں فرمایا، پھر آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات خوش نہیں معلوم ہوئی۔ پھر انصار میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ خوب خرچ کیجیے اور مالک کے عرش یعنی حق تعالیٰ سے کمی کا اندیشہ نہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور آپ کے چہرے مبارک پر بشاشت نمایاں ہوئی، اور آپ اگلے دن کے لیے کوئی چیز اٹھا کر نہ رکھتے تھے، جیسا کہ حضرت انس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر میں ہوائے بارش خیز سے بھی زیادہ فیاض تھے۔ وصل دوازدہم دوسرے بعض اخلاق جمیلہ و طرز معاشرت میں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ہے اچھا تو یہی تھا کہ ہر عادت کو، ہر چیز کو حدیث کے ذریعے سے سنا جاتا، سمجھا جاتا،
اور پھر اپنے دل میں طے کر لیا جاتا کہ اب آج سے ہم ایسا ہی کریں گے. جیسا بھی آیا وہ بھی پڑھ گئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو اٹھا کر کل کے لیے نہیں رکھا کہ چل اس کو رکھ لو کل کام آئے گا. اب یہاں ہمیں یہ حدیث تو سیکھ لی، باتیں سن لی، لیکن ادھر سے سن کر نکال دیا. ابھی ہماری عادت تو وہی ہے کہ ہفتے بھر کیا مہینے بھر کا فریج میں رکھا ہوا ہوتا ہے، کل کو کام آئے گا، پرسوں کو کام آئے گا. سمجھنا ہے؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جو کچھ ہے ابھی ختم کر دو. اور اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کنویں میں پانی ہوتا ہے اور اس پانی کو نکالو اور نکال کر لوگوں کو پلاتے رہو. جتنا زیادہ نکالو گے کنویں میں اتنا ہی زیادہ چشموں کے ذریعے سے آئے گا، اور جب ایک لیول پر آ کر رک جائے گا نہ نکالو گے تو بھی اس سے بڑھے گا نہیں، اتنا ہی رہے گا وہ. سمجھنا؟ دنیا میں بہت ساری چیزوں میں تم دیکھو تو ایسا ہی ہوگا. یہی حال مال کا بھی ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو تو اللہ دیتے ہیں، اور اگر تم نے خرچ کرنا بند کر دیا، لینا بند کر دیا تو وہاں آنا بھی بند ہو جاتا ہے. جی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی شجاع دیکھا اور نہ مضبوط دیکھا اور نہ فیاض دیکھا اور نہ دوسرے اخلاق کے اعتبار سے پسندیدہ دیکھا. اور ہم جنگ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں پناہ لیتے تھے. اور بڑا شجاع لڑائی کے موقع پر آدمی بہت بہادر ہوتا ہے، اسی کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے کہ بہادر ہے، کبھی کوئی ضرورت ہوئی تو یہ کام آئے گا. تو یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ ضرورت ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری سے ہمیں فائدہ ہو. جی. اور بڑا شجاع وہ شخص سمجھا جاتا ہے جو میدان جنگ میں آپ سے نزدیک رہتا ہے جب آپ غنیم کے قریب ہوتے تھے، کیونکہ اس شخص کو بھی اس صورت میں غنیم کے قریب رہنا پڑتا تھا. اور حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ شرم و حیا میں اس سے بھی بڑھ کر تھے جیسے کنواری لڑکی پردے میں ہوتی ہے. اور آپ پہلے بتایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں شرم اور حیا بہت تھی، بلکہ شرم اور حیا ایک ایسی ادا ہے، ایک ایسی عادت ہے کہ جس کے ذریعے سے آدمی نیک کام کرنے کے اوپر تیار ہو جاتا ہے. کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو محترم صاحب کو منہ کیا بتلاؤں گا، میں نماز نہیں پڑھوں گا ابا جان کیا کہیں گے، اس لیے وہ پڑھتا ہے. اور گناہ سے بچنے کے لیے بھی وہ شرم ہی کام آتی ہے کہ گناہ کرنے کا ارادہ تو ہوتا ہے، ساری تیاری ہے، لیکن اگر کل کو بدنام ہو گیا تو کیا ہوگا، اس وجہ سے گناہ سے اس وجہ سے روکتے ہیں. تو حیا یہ بہت اچھی چیز ہے، جتنی زیادہ ہو اچھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے متعلق حدیث میں بتایا تھا، کنواری لڑکی اپنے پردے میں، کنواری لڑکی اپنے برقعے میں، کنواری لڑکی اپنے دامن میں، کنواری لڑکی اپنے گھونگھٹ میں جتنی شرمیلا ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ شرمیلا تھے. سمجھا نہیں؟ اب تم آج کی لڑکیوں سے اس کو میسج کرو تو ذرا مشکل ہے. جی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت لطیف الجلد، نرم اندام تھے اور کسی شخص کو برا و ناگوار بات نہ فرماتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نہ آپ برے عادت سخت گو تھے اور نہ بتکلف سخت گو بنتے تھے، اور نہ بازاروں میں خلاف وقار بات کرنے والے تھے، اور برائی کا عوض برائی سے نہ دیتے تھے. اگر کسی نے برائی کی تو اس کے ساتھ بھی برائی کرو، یہ نہیں. سمجھ میں آیا؟ اگر اس نے کہا تیری ماں کی تو تم نے کہا تیری ماں کی بہن کی، ایک ساتھ اور بڑھا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے. جی. بلکہ معاف فرماتے یہ تو ہم یہ تو طے کر سکتے ہیں کہ ہم ایسا انشاءاللہ نہیں کریں گے. جی. اور حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ غایت حیا سے آپ کی نگاہ کسی شخص کے چہرے پر نہیں ٹھہرتی تھی، یعنی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتے تھے، اور کسی نامناسب چیز کا اگر کسی ضرورت سے ذکر کرنا ہی پڑتا تو کنایہ میں فرماتے. اور حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ سب سے بڑھ کر دل کے کشادہ تھے، بات کے سچے تھے، طبیعت کے نرم تھے، معاشرت میں نہایت کریم تھے، اور جو شخص آپ کی دعوت کرتا
اس کی دعوت منظور فرماتے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے بھی جو دعوت کرتا اس کی دعوت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرماتے. یہ نہیں کہتے کہ بھائی میں تیرے یہاں نہیں آؤں گا, میں تیرے یہاں نہیں کھاتا, میں تیرے بات نہیں کرتا, بلکہ اگر کسی نے بھی, بلکہ بوڑھیا نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے کہہ دیا چلیے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تواضع میں ایسے تھے کہ وہاں پہنچ جایا کرتے تھے. جی. اور ہدیہ قبول فرماتے, اگرچہ وہ ہدیہ یا طعام یا دعوت گائے یا بکری کا پایا ہی ہوتا, اور ہدیے کا بدل بھی دیتے تھے, اور دعوت غلام کی اور آزاد کی اور لونڈی کی اور غریب کی سب کی قبول فرما لیتے. اور مدینے کی انتہا آبادی پر بھی اگر مریض ہوتا اس کی عیادت فرماتے. اگر معذرت کرنے والے کا عذر قبول فرماتے اور اپنے اصحاب سے ابتدا مصافحہ کی فرماتے, اور کبھی اپنے اصحاب میں پاؤں پھیلائے ہوئے نہیں دیکھے گئے جس سے اوروں پر جگہ تنگ ہو جاوے, اور جب آپ کے پاس آتا اس کی خاطر کرتے, اور جو کوئی آپ کے پاس آتا اس کی خاطر کرتے, اور بعض اوقات اپنا کپڑا اس کے بیٹھنے کے لیے بچھا دیتے, اور گدا تکیہ خود چھوڑ کر اس کو دے دیتے, اور کسی شخص کی بات بیچ میں نہ کاٹتے, اور تبسم اگر کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی بات کاٹ دی اور اپنی بات سنا دی, ایسا نہیں کرتے تھے. وہ پورا بول لیتا تھا, پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے. جی. اور خوش مزاجی میں سب سے بڑھ کر تھے جب تک کہ حالت نزول وحی یا واعظ یا خطبے کی نہ ہوتی, کیونکہ ان حالتوں میں آپ کو ایک جوش ہوتا تھا جس میں تبسم و خوشی مزاجی ظاہر نہ ہوتی تھی. اور بعض اوقات فرستادوں کی خود خدمت فرماتے, جیسے نجاشی بادشاہ کے فرستادے آئے تھے اور آپ آئے تھے. یعنی اگر بادشاہوں کے کوئی انچی وغیرہ, بادشاہوں کے کوئی قاصد وغیرہ آتے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بادشاہوں کے قاصدوں کا بھی احترام کرتے تھے, ان کی عزت کرتے تھے, ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے. میں نے ابھی بتایا تھا تھوڑے دن پہلے کہ ایران کے بادشاہ نے قاصد بھیجے تھے, داڑھی منڈے تھے, بڑی بڑی بنائے ہوئے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ بھائی یہ کیسے شکل بنائی ہے, کہ ہمارے مالک نے کہا ہے, سمجھنا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طریقے سے کوئی مہمان آتا تھا تو اس مہمان کے ساتھ بھی نرمی سے اور ہدایت کی باتیں اس کو پیش کرتے تھے. جی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں تمام اولاد آدم کے سردار ہوں گے, اور سب سے اول آپ ہی کی قبر شریف کی زمین شق ہوگی, اور آپ باہر تشریف لاویں. روایت میں بھی آیا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دوسری مرتبہ سور پھونکے جائے گا, تو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد ہر ایک آدمی کی جو روح ہے وہ ساری روح اپنے اپنے بدن میں پیوست ہو جائے گی. سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے, پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر, حضرت عثمان, حضرت ابوبکر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ, پھر اس کے بعد جنت البقیع والے, اور پھر اس کے بعد جنت المعلا یعنی مکہ والے, اور پھر اس کے بعد سارے کے سارے. جی. اور سب سے اول آپ ہی کی شفاعت قبول ہوگی, اور آپ غایت تواضع سے دراز گوش پر بھی سوار ہوتے تھے. اور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اتنے اونچے درجے کے ہونے کے باوجود, ابھی مثال کے ذریعے سے اگر تمہیں سمجھاؤں تو کسی ڈپٹی کو, کسی کلیکٹر کو, اب نام بھی یاد نہیں مجھے, تو وہ کیا ہے, ایکٹیوا پر سفر کرتے دیکھا تم نے؟ ایکٹیوا جانتے بھی ہو کہ نہیں, سمجھنا ہے. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی موٹم نہیں تھی, ایسا بڑا پن نہیں تھا. جس وقت جو سواری میسر آ گئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سواری فرما دیا کرتے تھے. سمجھ میں آ گیا؟ جی. پھر بڑے اس کو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غایت تواضع سے دراز گوش پر, دراز گوش یعنی گدھا جس کے کان لمبے ہوتے ہیں, گدھے پر بھی سوار ہوتے تھے. گدھے پر سوار ہونے کو معیوب نہیں سمجھتے تھے. جی. اور کبھی اپنے پیچھے بھی کسی کو بٹھلا لیتے, اور اسی طریقے سے ڈبل سیٹ بھی کر لیتے, اور اپنے پیچھے کیا حضرت اسامہ کو, حضرت زید کو, یا کسی کو بھی اپنے پیچھے بٹھا لیا کرتے تھے. اور غریبوں کی عیادت فرماتے تھے, اور محتاجوں کے پاس بیٹھا کرتے, اور اپنے کپڑے میں خود جوں دیکھ لیتے
किसी खादिम पर मौकूफ न रखते। यानी अपने कपड़े अपने सफाई खुद ही किया करते थे। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पाक और ताहिर थे, बदन पर जू का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, लेकिन उसके बावजूद देखा करते थे कि कहीं किसी शागिर्द रशीद की आई ना हो। जैसे क्या है हमारे यहाँ इस मदरसे में समझना, यहाँ मस्जिद में कोई सोता नहीं है, कोई बैठता भी नहीं, सिर्फ नमाज में आते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कभी कभी खटमल आ जाते हैं, वो आप हजरत अपने कमरे से लेकर आते हो, है कि नहीं या नहीं? खटमल होते हैं भी कि नहीं, यहीं से शुरू करो तो पता चल जाए। समझ में, वरना तो तुम कहो कि हमारे यहाँ तो खटमल है ही नहीं, तो फिर मानेंगे। तो ये जो खटमल जो होते हैं वो साथ में लेकर आते हो और वो दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है। तो इसी तरीके से सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन जो मेहनत और मजदूरी वगैरह करते थे, उनके कपड़ों में इस किस्म की चीजें होती थी। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक पर चढ़ जाया करती थी, तो उसको साफ करते थे। ये नहीं कहते भाई जरा अस्त्री करके लाओ, समझना है ना? अच्छा, हम लोग कहते हैं अस्त्री कर लाओ जी। और ये देखना इस ख्याल से था कि किसी और की चढ़ न गई हो, और अपनी बकरी का दूध निकाल लेते और अपने कपड़े में खुद पैबंद लगा लेते और अपनी पापोश को खुद वक्त हाजत के सी लिया करते। और अगर चप्पल टूट गई, जूता टूट गया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नफ्से नफीस उसको दुरुस्त कर लिया करते थे जी। और अपना और घर वालों का काम कर लिया करते और घर में झाड़ू दिया करते और खिदमतगार के साथ खाना खा लेते। झाड़ू दिया करते। कभी इतने सारे बैठे हैं, मैं भी उसमें दाखिल हूँ, कभी झाड़ू दिया है किसी ने? खामखाई क्यों झाड़ू दिया तुमने? घर पर कोई नहीं था तो फिर क्या करेगा? घर पर कोई नहीं था तो क्या करे? घर पर कोई नहीं था तो खाना पकाना भी पड़ता है। कभी घर वालों की नुसरत के लिए, मदद के लिए किया है? ये बात है जी। और हम तो अपनी तौहीन समझते हैं, बर्तन धोना, झाड़ू देना वगैरह वगैरह। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज में अपनी तौहीन नहीं समझते थे, जरूरत पड़ी काम के तो खुद कर लिया करते थे जी। और खिदमतगार के साथ खाना खा लेते। और इसी तरीके से खादिम के साथ, नौकर के साथ क्या बैठकर खाना। जो लोग नौकर रखते हैं उनको पूछो, वो अपने साथ नौकर को खाद बिठाने तक तो क्या, नौकर को आगे सीट पर बिठाना भी पसंद नहीं करते, समझ में आए नहीं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ये मामूल नहीं था जी। और उसके साथ आटा गुंदवा लेते, अपना सौदा बाजार से खुद ले आते और सबसे बढ़कर एहसान करने वाले और अदल करने वाले और अफीफ और सच बोलने वाले थे। हत्ता कि अबू जहल बिन हिशाम बावजूद इसके कि आपका कामिल दुश्मन था, मगर अखनस बिन शुरैक ने बदर के रोज जब उससे पूछा कि ए अबुल हकम, यहाँ तू मेरे और तेरे सिवा और कोई मौजूद नहीं है जो हमारी बात को सुन लेगा। अबू जहल से एक मर्तबा पूछा गया। अबू जहल हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा है। अबुल हकम था वो नाम, पहले था, बड़ा अक्लमंद था, भी बड़ा अक्लमंद, लेकिन हसद की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन हो गया। और इतना बड़ा दुश्मन हो गया कि इस उम्मत का सबसे बड़ा फिरौन वो करार दिया गया। कई किस्से तुम्हारे सामने पहले बताए भी थे। खैर, एक आदमी उनके पास आया और अबू जहल अकेला ही था, और उसने उसे पूछा कि अबुल हकम, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, यहाँ कोई दूसरा है नहीं, जो तेरे दिल में सच सच हो वो मुझे बता देना। बाज़ मर्तबा तो ऐसा होता है कि दिल में सच कुछ होता है, लेकिन सामने वाले के शर्म की वजह से, सामने वाले की वजह से आदमी कुछ दूसरा बता देता है। यहाँ तो वो दो ही थे। और फिर इस किस्से को, और ए अबुल हकम, यहाँ तो मेरे और तेरे सिवा और कोई मौजूद नहीं है जो हमारी बात को सुन लेगा, तो मुझको ये बतला कि मोहम्मद सच्चे हैं या झूठे। अबू जहल सच्चे हैं या झूठे? वो मोहम्मद अपने आप को कहता मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो क्या कहते हो तुम, वो सच्चे हैं या नहीं? अब कौन कह रहा है? अबू जहल जवाब देगा। क्या जवाब दिया? वही जवाब देगा कि बिल्कुल सच्चे हैं। भाई सच्चे हैं तो फिर तुम मानते क्यों नहीं? सवाल ही होगा क्या नहीं? सच्चे हैं जब तुम सच्चे समझो।
کہ کیسے مانے؟ اس کو ماننے جائے تو ہماری ناک کٹ جاتی ہے، یا تو ناک بچانا ہے. جی. ابو جہل نے کہا واللہ محمد سچے ہیں اور محمد نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. ابو جہل کہہ رہا ہے، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے وہ سارے کے سارے دشمن جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، رسول ہیں، لیکن کسی کو کچھ دشمنی تھی، کسی کو کچھ حسد تھا، کسی کو کچھ بات تھی. جی. وصل سیزدہم تتمہ وصل ہشتم میں حضرت خارجہ بن زید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں سب سے زیادہ باوقار ہوتے، اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مجلس میں بیٹھتے تو دونوں پاؤں کھڑے کر کے ملا کر ان کے گرد ہاتھوں کا حلقہ بنا کر بیٹھتے، اور ویسے بھی اکثر نشست آپ کی اسی حیث سے ہوتی. اس کو احتبا کہتے ہیں اور یہ تواضع اور سادگی کی وجہ ہے. اب تو بیٹھا نہیں جاتا ہم سے، لوگ کیا کریں لکھیں. یہ اور کام قریب کر کے اس طریقے سے اس زمانے کا بیٹھنے کا یہ دستور ہوتا تھا، اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے. جی. حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ آپ 4 زانوں بھی بیٹھے ہیں. 4 جانوں جیسا میں بیٹھا ہوں اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. عامتاً اتحیات میں جیسے بیٹھ رہے ہیں اسی طریقے سے ہوتا تھا. جی. اور بعض اوقات اکڑو بغل میں ہاتھ دے کر اکڑو جو اصول بیٹھایا تھا پہلے نوجوانی میں تو بہت بیٹھ لیا کرتے تھے، لیکن اب تو اکڑو بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا. جی. اور جب آپ چلتے تو طمانینت کے ساتھ چلتے. آپ کی چال سے یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ نہ آپ کے دل میں تنگی ہے کہ گھبرائے ہوئے چلے، اور نہ طبیعت میں سستی ہے کہ پاؤں نہ اٹھتا ہو. غرض نہ بہت تیز چلتے نہ سست رفتار تھے. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ کے کلمات میں نہایت وضاحت ہوتی تھی، اور حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اس طرح کلام فرماتے تھے کہ اگر کوئی شمار کرنے والا الفاظ کو شمار کرنا چاہتا. یہ بھی کلام کا طرز ہے. ہم لوگ میں سے بات تو ایسے تیز بولتے بات کر کے سامنے والوں کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ کیا بولا، کیا کس طریقے سے بولا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا صوفی نہیں بولتے تھے کہ کیا ہوا ہے، سمجھنا سامنے والا اتنا جاتا ہے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام صاف شفاف اور سامنے والا سمجھ جائے اس طریقے سے ہوتا. بعض حضرت منہ میں پڑھتے ہیں سمجھنا ہے نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نہیں کرتے تھے، بلکہ کھلے منہ سے صاف بات سے اٹھتی تھی. سمجھنا ہے نہیں، تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول لیتے تھے، بلکہ صاف سمجھنا ہے اس طرح. اور پھر بھی سامنے والا اگر زیادہ ہوشیار نکلا اور نہیں سمجھا تو 2 مرتبہ 3 مرتبہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول کر سمجھایا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں یہ پہلے بتا چکا ہوں. جی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس طرح کلام فرماتے تھے کہ اگر کوئی شمار کرنے والا کرنا چاہے کتنے الفاظ کتنے حروف بتائے تو وہ بھی بتا دیا جاتا تھا. جی. الفاظ کو شمار کرنا چاہتا تو شمار کر سکتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کی چیز اور خوشبو کو بہت زیادہ پسند فرماتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت زیادہ پسند تھی، بلکہ خود بدن مبارک سے بھی بغیر عطر لگائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو نکلتی رہتی تھی، اور خوشبو بہت پسند تھی. اگر کوئی آدمی خوشبو پیش کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع نہیں کرتے، بلکہ ضرور قبول کرنے کا حدیث میں حکم ہے کہ 3 چیزیں رد نہ کرو، تکیہ اور یہ عطر. جی. اور کثرت سے اس کا استعمال فرماتے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے. اور کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہیں مارتے تھے. کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہیں مارتے تھے. اور انگلیاں اور ہڈیوں کے جوڑوں کو صاف رکھنے کو پسند فرماتے، کیونکہ یہ موقع میل جمع ہونے کا ہے. یعنی اس طریقے سے جوڑوں میں ناخن میں بارش کے ناخن ہوتے ہیں. جی. پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی متواتر 3 روز بھی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ آخرت کو روانہ ہو گئے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پیٹ بھر کر نہیں کھایا، ایک دن کھایا تو ایک دن نہیں کھایا، ایک دن کھایا تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقر اختیاری تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پسند فرمایا تھا. جی. اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ایک ٹاٹ تھا اور کبھی کبھی آپ چار پائی پر بھی آرام فرماتے جو کھجوروں کے بان سے بنی ہوتی، حتیٰ کہ آپ کے پہلو مبارک میں اس کا نشان پڑ جاتا. غسل چہاردہم آپ کے تنگی یعنی سادگی سے رہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا بہت سادہ تھا. جی. غسل چہاردہم میٹرس نہیں ہوتا تھا، ڈنلوپ کا میٹرس نہیں ہوتا تھا، پتہ نہیں کیا کیا. آج کل تو ڈنلوپ کے میٹرس کے بغیر نیند نہیں آتی. جی. غسل چہاردہم آپ کے تنگی معیشت کو اختیار کرنے میں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غربت اختیار کی تھی وہ خود پسند فرمائی تھی. اللہ جل جلالہ و من والو نے تو فرمایا کہ اگر تم کہو تو احد کے پہاڑ کو میں سونے کا کر دوں، پھر جب احد کے پہاڑ جتنا سونا ہو گیا تو پھر خرچ کرنے میں، پھر کھانے پینے میں پریشانی کی کیا بات تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ مجھے تو یہ پسند ہے کہ ایک دن مجھے روٹی ملے تو میں شکریہ ادا کروں، اور ایک روز مجھے روٹی نہ ملے تو میں صبر کروں. مجھے تو یہ زندگی چاہیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زندگی عطا فرمائی تھی. جی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اسی وجہ سے حضرت عائشہ سے روایت میں آتا ہے کہ کبھی مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. تو وہ بندہ پوچھتا ہے کہ پھر خالہ کھاتے کیا تھے؟ کہا کہ کھجور اور پانی. 2 کھجور کھا لیے، 2 گھٹ پانی پی لیا، اللہ اللہ خیر سمجھا. کبھی کوئی پڑوس میں دودھ دیتا تھا، وہ دودھ آ جاتا تھا، وہ دودھ پی لیا گیا، کھانا ہو گیا. ایسا نہیں کہ روزانہ. جی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم کبھی پیٹ بھرائی غذا سے پر نہیں ہوا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہی نہیں جان بوجھ کر. اس لیے کہ حدیث میں آتا بھی ہے کہ برتن کے اعتبار سے بہت ہی برا برتن وہ ہے جو بھرا جائے، جس کو آج ہم بغیر اٹھتے ہی نہیں، بلکہ وہ بھرتا ہی نہیں. جی. اور کسی سے شکوے کا اظہار نہیں کیا، شکوہ شکایت کبھی نہیں کی. جی. اور فاقہ آپ کو بنسبت توانگری کے زیادہ محبوب تھا، اور دن اور اسی طریقے سے حضرت شاہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق بھی نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ صبح سے ہی کہہ دیتی تھی کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. حضرت شاہ نظام الدین اولیاء فرماتے تھے کہ میں جب سنتا تھا کہ آج اللہ کے مہمان ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ آج بھوکا رہنا پڑے گا. سمجھ میں آیا نہیں؟ یہ حضرات جو ہوتے ہیں بھوک رہنے کو پسند فرماتے ہیں. خود امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم میں پیٹ کو پورا پیٹ بھر کر کھانے سے منع کیا ہے اور پیٹ بھر کر کھانے کی برائیاں ذکر کی ہے. حضرت شیخ نور اللہ مرکزی فرماتے ہیں کہ کھانے کے آداب میں یہ ہے کہ پیٹ جو ہے پیٹ اس پیٹ میں 3 حصے کیے جائے. ایک حصہ روٹی کے لیے ہو، کھانے کے لیے ہو، ایک حصہ پانی کے لیے ہو، دو حصے ہو گئے، اور تیسرا حصہ ہوا کے لیے ہو. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ آج کل تو ہم کھاتے ہیں تو پورا پیٹ بھر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پانی تو اپنی جگہ آپ کر لیتا ہے. پانی تو جہاں ذرا سی جگہ میں پانی پہنچ جاتا ہے کہ نہیں، پیٹ بھر گیا تو پانی وہاں پہنچ جائے گا. اور ہوا تو لینے کی ضرورت کیا، آئے تو بھی کیا، نہ آئے تو بھی کیا، مر جائے تو بھی کیا، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا کھانا ایسا ہوتا ہے. بہرحال فضائل صدقات میں بھی حضرت شیخ نور اللہ مرتضی نے بھوکے رہنے کے فائدے ذکر کیے ہیں. اگر جی چاہے تو اس میں بھی دیکھ لینا، کئی موقع آیا تو اس میں بھی دیکھیں گے. لیکن ابھی تو سیرت کی بات چل رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ شاید یہی کتاب بھی پوری نہ ہو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اچھا تو یہی ہے کہ جو نئے باتیں، نئے اخلاق، عادات وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنائی جائے
اس کو اپنانے کی کوشش کرو کہ چلو آج سے ہم یہ کریں گے، آج سے ہم یہ کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، بکواس نہیں کریں گے، کسی کے غلط مذاق نہیں کریں گے. ایسی آسان آسان چیز بھی تو ہم کر سکتے ہیں.